کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں جانے والے لوگ خلا میں اڑتے رہتے ہیں اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں لوگ کس طرح سے ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں؟ ان کا فضلہ کہاں جاتا ہے، وہ پانی کیسے پیتے ہیں اور ان کے پیشاب کو کیسے ری سائیکل کر کے اتنے عظیم خلا بازوں کو یہ بار بار صاف ری سائیکل پیشاب صاف پانی کی صورت میں پینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان خلا باز خلا میں چلا جائے تو وہ نمازیں روزے کیسے ادا کرے گا، وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ دنیا کی سب سے مہنگی مین میڈ چیز اس زمین پر موجود ہی نہیں بلکہ یہ خلا میں ہے۔ یہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ہے۔ اس کو سب سے مہنگی مین میڈ چیز کا اعزاز گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے دیا ہے۔ گینس بک کے مطابق اس کی تعمیر پر تقریباً $100 ارب سے زیادہ خرچ ہوئے، جبکہ دوسرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس پر تقریباً 150 ارب سے زائد کا خرچہ آیا۔ روس، یورپی یونین، جاپان، کینیڈا اور امریکہ کی خلائی ایجنسیوں نے مل کر ایک اسپیس اسٹیشن تعمیر کیا ہے جسے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ ان تمام ممالک کی خلائی ایجنسیوں نے مل کر یہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بنایا ہے۔ اسے 20 نومبر 1998 کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس اسٹیشن کا مقصد ایک تجربہ گاہ، رصد گاہ اور فیکٹری بنانا تھا۔ اب اس کی مدد سے خلا کی تحقیقات کی جانی تھی۔ اس کی تیاری میں مستقبل کی منصوبہ بندی بھی شامل تھی۔ مستقبل میں اگر انسان چاند، مریخ اور دیگر سیاروں اور ستاروں کی طرف جاتا ہے تو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو زمین کے نچلے مدار میں رکھتے ہوئے انسان کی ان تمام مشنوں کے لیے نقل و حمل، دیکھ بھال اور سپلائی فراہم کرنا تھا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہمارے سولر سسٹم کی سب سے مہنگی مصنوعی چیز ہے۔ یہ زمین کی سطح سے کھلی آنکھ سے باقاعدگی سے نظر آتا ہے۔ اگر رات کے وقت آپ کو آسمان پر کوئی تیزی سے گزرتا ہوا ستارہ نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے علاقے کے اوپر سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن گزرا ہے۔ یہ زمین سے 400 کلومیٹر کی اونچائی پر موجود ہے اور لگ بھگ 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ تقریباً 93 منٹ میں پوری زمین کا چکر لگا لیتا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تقریباً 109 میٹر لمبا، 73 میٹر چوڑا اور 4.5 لاکھ کلو وزنی ہے۔ اس کو سولر پینلز کے ذریعے پاور دی جاتی ہے۔ اس کے پینلز اتنے بڑے ہیں کہ ایک ایکڑ سے بھی زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کے ایک حصے کو امریکہ اور اس کے اتحادی کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ دوسرے حصے کو روس کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے کچھ بڑے اجزاء میں لائف سپورٹ سسٹم شامل ہے، جس میں ماحول پر قابو پانے کا نظام، پانی کی فراہمی کا نظام، خوراک کی فراہمی کی سہولیات، صفائی اور آگ کا پتہ لگانے اور اسے بجھانے کا سامان شامل ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ سینٹرز، کنٹرول پاور میڈیولز اور کمیونیکیشن سسٹم بھی اس کے بنیادی اجزاء کا حصہ ہیں۔ عام طور پر 7 افراد کا ایک بین الاقوامی عملہ ہوتا ہے جو اسپیس اسٹیشن کے اندر رہتا اور کام کرتا ہے۔ یہاں آنے والے خلا بازوں کے لیے مشن کی مدت تقریباً 6 ماہ تک ہوتی ہے۔ اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد خلا باز اپنا وقت یہاں مختلف تجربات، اسٹیشن کی دیکھ بھال اور مرمت میں گزارتے ہیں۔ کام کے علاوہ خلا باز 2 گھنٹے ورزش اور ذاتی دیکھ بھال پر لگاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار اسپیس واک بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے زمین پر عام لوگوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے عام عوام کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ زمین پر گریوٹی یا کشش ثقل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ایک جگہ کھڑے رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ خلا میں گریوٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ خلا باز اسٹیشن کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاؤں اسٹیشن کی نچلی سطحوں پر نہیں لگتے اور یہ فلوٹ کرتے رہتے ہیں، اسی لیے انہیں یہاں قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کوئی بھی چیز پراپر طریقے سے پیک نہیں ہوگی تو وہ اڑتی ہوئی کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے خلا باز خود بھی چھوٹے چھوٹے بیڈ رومز میں سوتے ہیں اور سونے کے لیے یہ خود کو دیواروں کے ساتھ باندھ لیتے ہیں تاکہ آرام کی نیند لے سکیں اور ہواؤں میں نہ اڑتے پھریں۔ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال ہوگا کہ یہ خلا پر جانے والا عملہ بیت الخلاء یا واش روم کیسے استعمال کرتا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر بیت الخلاء بھی سائنس کا شاہکار ہے۔ یہاں خلا بازوں کو بڑے سائنسی انداز میں قضائے حاجت کرنا پڑتی ہے۔
है। स्टेशन पर 2 वॉशरूम बनाए गए हैं जो रूस के ज़ेरे इंतजाम हिस्से में हैं। वॉशरूम के लिए खलाबाज टॉयलेट में जाकर खुद को अच्छी तरह सीट से बांध लेते हैं और उसके बाद इसे इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट में तेज रफ्तार पंखे और बड़े बड़े पाइप लगे होते हैं जो के फजले को नीचे की तरफ खींच लेते हैं ताकि ये ऊपर आकर खलाबाजों को गंदा ना कर दे। ठोस फजले को एल्यूमिनियम के पैकेट्स में स्टोर किया जाता है जबकि पेशाब को पाइपों के जरिए रिसाइकलिंग यूनिट में पहुंचा दिया जाता है जहां से इसे रिसाइकिल करके पीने के पानी में तब्दील कर दिया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खलाबाजों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि वो मेंटली तौर पर इन सब चीजों को जानते हैं कि जो पानी वो पी रहे हैं पेशाब के रास्ते निकल रहा है उसी को रिसाइकिल करके साफ करके उनको पीना पड़ता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ, अगर कोई मुसलमान खलाबाज खला में जाए तो वो अपनी नमाजें, रोजे या दूसरी इबादत किस तरीके से कायम रख सकता है, और अगर वो रोजे रखता है तो रोजों की क्या तरतीब होगी। खला में जाने वाला सबसे पहला मुसलमान शख्स जिसका ताल्लुक सऊदी अरब से था ये शाह सलमान का साहबजादा शहजादा सुल्तान बिन सलमान था जिन्होंने 1985 में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन का सफर किया। जिस वक्त उन्होंने ये सफर किया तब रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा था। शहजादे के सफर से पहले फ्लोरिडा में तरबियत की गई। इस दौरान उन्होंने पूरे रोजे रखे। नासा के डॉक्टर रोजों की वजह से उनके जिस्म पर पड़ने वाले असरात का मुतालिया करते रहे। जब वो खला के सफर पर रवाना हुए तो 29 रमजान का दिन था। वो रोजा रखकर खला के सफर पर चले गए। खला में जाने से पहले उन्होंने एक सऊदी आलिम दीन से बात की जिस पर उन्हें हिदायत की गई कि वो इस वक्त के मुताबिक सहरो, इफ्तार और नमाजें कायम करें जिस जगह से वो खला के सफर के लिए रवाना हुए हैं। शहजादे ने इसी तरतीब से अपने मजहबी फराइज सर अंजाम दिए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।